سے اس نے شرفوں میں بخشا کہ اپنا مہمان بنایا اور خاص مہمان بنایا، اور اللہ کے فضل سے اس نے ہمیں موقع دیا کہ بعد نماز صبح آپ کی خدمت میں چند مسائل ہر روز پیش کیے جاتے رہے۔ امید ہے کہ انشاءاللہ بہت سو کو آپ نے انشاءاللہ حفظ کر لیا ہوگا، بہت سو کو کا انشاءاللہ سبھی حفظ ہو گئے ہوں گے۔ تو اس میں انشاءاللہ آج اختتامیہ، اس میں آخری مسئلہ جو اس پروگرام میں تھا وہ یہ تھا تیمم کے سلسلے میں، کہ انشاءاللہ تیمم کے جو ہے مسائل بھی آپ کے خدمت میں عرض کیے جائیں، پیش کیے جائیں۔ تو خدمت عالیہ میں عرض یہ ہے کہ تیمم جب انسان غسل کرنے پہ اور وضو کرنے پہ قادر نہ ہو، یعنی وہ نہ وضو کر سکتا ہو نہ غسل کر سکتا ہو، تو اس کیفیت میں، اس کنڈیشن میں اس کے لیے لازمی ہے کہ وہ تیمم کرے۔ ابھی بہت ساری وجوہات ہیں کہ جس کی وجہ سے انسان تیمم غسل نہیں کر سکتا ہے، وضو نہیں کر سکتا، اور جب انسان اس میں مبتلا ہوتا ہے وہ خود سمجھ جاتا ہے کہ اس کی کنڈیشن ہے۔ مثال کے طور پہ بیماری کا غلبہ ایسا ہے کہ پانی کا استعمال کرے گا تو بیماری شدت پکڑ لے گی، غسل نہیں کر سکتا، نماز پڑھنا لازمی ہے، اس کیفیت میں وہ غسل کرے گا۔ یہ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ پانی نہیں ہے نا، تو پانی نہیں، اس کیفیت میں کیا کرے گا؟ اس کیفیت میں بھی غسل کرے گا۔ یا وہ اعضاء کے جہاں پہ اس کو وضو کرنی تھی، اس حد تک شدید زخمی ہو چکے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک، اللہ سب کو اپنے زمان میں رکھے، کہ وہاں پہ اس کے لیے پانی پہنچانا میسر نہیں ہے، تو اس کیفیت میں وہ غسل، وہ تیمم کرے گا۔ تو یہ بہت سارے موارد ہیں، بہت سارے موقع ہیں جہاں حضرت انسان خود سمجھ لیتے ہیں کہ ان کو غسل کرنا ہے یا وضو کرنی ہے یا تیمم کرنا ہے۔ انہی میں سے ایک موقع ہوتا ہے کہ جو کہ ماہ مبارک رمضان میں پیش آتا ہے، کہ مثال کے طور پہ انسان کے اوپر غسل جنابت واجب ہو گیا، اور اب آنکھ کھلی، دیکھا ارے 10 منٹ باقی ہیں، اب 10 منٹ میں ایسا نہیں ہو سکتا کہ انسان غسل کرے، تو اس کو شرط یہ ہے کہ روزہ رکھنے سے پہلے پاک ہونا ہے۔ اگر وہ وقت سے پہلے اٹھ گیا، اگر سوتا رہا اور ادھر ہمارے علی بھائی نے اذان دے دی، اب اس سے آپ کو بھی اذان ہو گئی، تو اب اس کے لیے کہ آرام سے غسل کرے، جلد بازی کی کوئی ضرورت نہیں ہے، بھاگنے دوڑنے کی ضرورت نہیں ہے، سکون کے ساتھ غسل کرے، اور غسل کرنے کے بعد میں نماز ادا کرے، تو اس کا روزہ ہو جائے گا۔ مگر ایک یہ کہ انسان وقت سے پہلے اٹھ گیا، تو اب اس کے لیے لازمی ہے کہ وہ طہارت کا اہتمام کرے، طہارت کا انتظام کرے، اور ایسا ہے کہ اتنی جلدی نہیں ہو پائے گا، تو کیا کرے گا کہ آخری گھڑیوں میں تیمم کر لے گا، تیمم کے ذریعے اس کا روزہ ہو جائے گا۔ اس کے بعد میں نماز کے لیے ایسا نہیں ہے کہ وہ اسی تیمم کے ساتھ مسجد میں آئے اور آرام سے جا کے نماز پڑھے اور پھر جا کے سو جائے اور 12-1 بجے اٹھ کے غسل کر لے، نہیں، اب اس کے لیے لازمی ہے کہ وہ غسل کر کے نماز فجر کو ادا کریں۔ یہ بہت سارے موارد ہیں جو آپ کی خدمت میں عرض کیے۔ اب طریقہ کیا ہے؟ تیمم کا طریقہ بہت آسان ہے، مطلب اس سے زیادہ آسان اور کیا ہو سکتا ہے، اور یہ اللہ کا ہمارے پر فضل و کرم ہے کہ اس نے کتنا آسان کر دیا مسئلے کو۔ اگر پانی نہ ہو، غسل نہیں کر سکتے، وضو نہیں کر سکتے، تو بہت آسان طریقہ یہ ہے کہ خاک کے اوپر انسان انگوٹھیوں کو اتار دے۔ لازمی ہے کہ انگوٹھی اتار لے، کیونکہ پوری طریقے سے وہ ان جگہ پہ کہ جہاں پہ اس کو تیمم کرنا ہے وہ جگہ نہیں چھپائے گا، اور مناسب سمجھے تو وہ ٹوپی لگا لے یا بالوں کو، کہ اگر چھوٹے چھوٹے بال ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں، بہرحال یہ کہ اس کو یقین ہو کہ یہ جگہ شاہد بولتے ہیں اس کو، یہ جہاں سے بال اٹھتے ہیں نا آپ کے، اس جگہ سے لے کے اور یہ دیکھ لیں، یہاں سے لے کے اور یہ حصہ جو ہے نا، اس میں تیمم ہوتا، پورے چہرے پہ مٹی ملنا نہیں ہے، بس پیشانی کے اوپر، اس کو پیشانی کے اوپر، ٹھیک ہے نا۔ تو جیسے یا تو مٹی ہو، بہتر انسان اپنے گھر میں کسی پلاسٹک میں نا صاف ستھری مٹی رکھے، ہمیشہ ہونی چاہیے گھر میں، کہ کسی وقت بھی تیمم کی ضرورت پیش آ سکتی ہے کسی کو، تو اسے پھیلا دے اس کے اوپر، اور اس کے بعد تیمم کر کے پھر رکھ دے۔ مگر نہیں ہے تو ایسا ہے کہ وہ جہاں پہ مٹی ہو مٹی کے اوپر کرے، یا مثال کے طور پر اوقات ایسا ہوتا ہے نا، ڈسٹ لگی ہوتی ہے، دیکھو ہاں یہاں پہ، تو اس میں ہوتا کیا ہے کہ جی ہاں یہ دیکھیں، یہ اس طریقے سے ایسا دیکھ رہے ہیں نا، یہ اس طریقے کی لازمی نہیں ہے بہت موٹی لیئر ہو، بس یہ ہو کہ آپ کو یقین کامل ہو جائے کہ اس پہ مٹی لگی ہے۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ اب اگر غسل ہے تو غسل کی نیت، اور وضو ہے تو وضو کی نیت۔ مثال کے طور پر تیمم کرتا ہوں بدلے غسل جنابت کے، تیمم کرتا ہوں
بدلے غسل جنابت کے واجب قربتاً آپ کے پر ایک ہی ہے، تو ہنسنے والی بات نہیں ہے، تو چار کا مسئلہ نہیں ہے، تو جنابت ہی کا واجب ہوا کرتا ہے، اسی کا ذکر کیا اس لیے، ٹھیک ہے نا. اس میں کیا کرنا ہے اس طریقے سے، یا اس جگہ پہ ہاں ایک چیز ہوتی ہے کہ کبھی لکڑی کا برادہ ہوتا یا دھواں ہوتا، دھوئیں کے اوپر نہیں ہے نا، دھوئیں کی چمنی اور ہم سوچیں دھول تو اسی پہ بھی ہے اور آدمی لے کے اس پہ ہاتھ مارے، نہیں، یقین ہو اس کو کہ وہ خاک ہے، مٹی ہے، ڈسٹ ہے نا، تو اس کے اوپر ہو جائے گا اس طریقے سے. اس نے ہاتھ مارا اور ہاتھ مارنے کے بعد اب اس کے ہاتھ میں مٹی تو لگ گئی نا، تو اس مٹی کو کیا کرے گا، صاف کر دے گا. مٹی مارنا لازمی نہیں ہے، مٹی پہ ہاتھ مارنا ہے، اس کو اس طریقے سے اپنا پیشانی کے اوپر ایسے دے لے اور یہاں سے دیکھیں ایک بار وہ اب آپ کو اختیار ہے آپ کس طریقے سے کر رہے ہیں ادھر، ٹھیک ہے نا، دائیں طرف بائیں طرف کر کے ہلا کے ختم کر دیں، آپ کو یقین ہو جائے کہ پوری جگہ چھوئی گئی، ٹھیک ہے نا. کلیئر ہو گیا، یہ آپ کو پتا، بس یہ حصہ آپ کا یہاں تک ہی آتا ہے، ٹھیک ہے. جیسا آپ مناسب سمجھیں ویسا کر لیں، یقین ہو جائے آپ کو کہ یہ حصہ، اب یہ میرے بال آ جائیں اس طریقے سے پورے بال آ جائیں، تو اس کا حساب یہ ہے کہ انہیں آپ کو بالوں کو نہیں لے جانا اس کے درمیان میں. اور دوسری مرتبہ پھر کیا ہے، اب اس میں تھوڑا سا اختلاف ہے، بعض فقہاء کرام نے کہا ایک بار ہاتھ مارنا کافی ہے، بعض نے کہا کہ نہیں 2 مرتبہ ماریں گے. تو بہتر یہ ہے کہ ہم 2 بار اس کو استعمال کر لیں تاکہ کوئی شک باقی نہ رہے اور مٹی کا قحط نہیں ہوا کرتا. پھر ٹھیک ہے، ہم نے دوبارہ اس کو آپ کو انگوٹھیاں اتار دی تھی ہم نے، اس لیے یہاں سے لے کے کلائی سے لے کے اور سر انگوشت یعنی انگلی کا حصہ یہاں تک ہم اس کو دائیں ہاتھ سے بائیں کو اس طریقے سے اور پھر نہیں بس یہ صحیح کہا انہوں نے، میں نے دیکھا ہے وہ، اس لیے میں نے چہرے کا بھی مسئلہ کہا تھا. دیکھیں خدمت میں آپ کی عرض کروں، دھونے میں اور مسے میں فرق ہے. دھونے کا مسئلہ وہ جو کہہ رہے ہیں نا وہ مٹی کو پورا مسا کرتے ہیں چہرے پہ، تو وہ نہیں ہے، اس پہ صرف پیشانی کے لیے ہے. اور اسی طریقے سے ہاتھوں میں پورے ہاتھوں کے لیے نہیں ہے بلکہ کلائی سے لے کے انگلیوں کے لیے. اس میں انگوٹھیاں یا جو انسان نے کچھ پہن رکھا ہو اس کو اتار دے تاکہ اچھا یہ حصے ہوتے ہیں نا، بعض لوگ اسے بھی کوشش کرتے ہیں کہ ٹچ کرا دیں. نہیں بھیا، جتنے پہ ہاتھ چلا جائے اوپر سے اسکن کو ٹچ کرنا لازمی ہے. یہ جو بیچ میں لیئرز ایسے نا اس میں حاضر ہوئی. امید ہے کہ انشاءاللہ میں اپنی بات اور کسی کو سوال پہنچا پایا ہوں گا. اس سے اچھا باہر پوچھتے ہو یہیں پہ پوچھنا تو اچھا رہے گا. ہاں جس کسی کا بھی سوال اندر ہی پوچھ لو، اگر باہر گھیر پہ مولانا تیمم سے متعلق کوئی سوال ہے یا چونکہ اختتام ہے، آخری ایام ہے اور کوئی شرعی مسئلہ ہے، سب بشرطے کہ مجھے اس کا جواب آتا ہو، نہیں آئے گا آپ کو پوچھ کے بتا دوں گا. ابھی آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. مولانا نماز میں شک والا مسئلہ میں آپ سے پہلے ہی پوچھا تھا. شکیات نماز کا دیکھو ایک کام کریں، پھر کل تھوڑی سی ہمت کر بیٹھ جاؤ. میں کام یہ کروں گا کہ آپ لوگ واٹس ایپ پہ جڑے ہوں گے، کوئی ایسا گروپ ہوگا اس میں میں آپ کو نا ایک تو پہلے وہ بھیج دوں گا، پکچرس بھیج دوں گا، ٹھیک ہے نا، وہ اپنے اپنے موبائل میں آپ رکھ لینا اور اس کے اکارڈنگ میں پھر بتاتا رہوں گا، تو وہ آپ کے لیے بڑا آسان ہو جائے گا. تو اس میں ہوگا پہلی دوسری میں، دوسری تیسری میں، تیسری چوتھی میں، چوتھی پانچویں میں، یا پہلی اور پانچویں میں شک ہو جائے کہ میری پہلی رکعت ہے پانچویں رکعت ہے، پہلی میں شک ہو جائے چوتھی میں شک ہو جائے. تو اس طریقے سے کیا ہوگا، وہ جدول بنی ہوگی پوری، آپ کے لیے اس کا سمجھنا ایزی ہو جائے گا. ویسے میں بولتا رہوں گا اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے 2 کان انسان کو دے رکھے ہیں، کیونکہ یہ مسئلہ تھوڑا سا پیچیدہ ہوا کرتا، بڑے آرام سے ادھر سے گزر جاتا. تو جب آپ کو دیکھتے رہیں گے نا تو آپ کو یاد رہے گا. بائی دا وے کبھی انسان ذہن سے نکل جاتا تو وہ اس کو دیکھے گا اور یاد آ جائے گا کہ ہم نے اس طریقے سے اس کو حفظ کیا تھا، جان لیا تھا. تو انشاءاللہ کل یہ اور فطرے کے مسائل انشاءاللہ آپ کی خدمت میں عرض کروں گا انشاءاللہ اگر حیات رہی. کلیئر ہے انشاءاللہ سب کے لیے. چلیے